آئیے مختصراً ہم آپ کے سامنے واقعات کو پیش کر کے چلتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بندیاں جو یقیناً قابل تعریف ہیں، ایسی خاتون جو واقعی قابل تعریف ہیں۔ آج کیا کہنا ہے نو جی، آپ سنو جی، معاملہ یہ ہے کہ آج جو ہے دنیا میں لفڑے اور جھگڑے ہمارے گھروں کی خواتین کا صرف یہ ہے کہ ہماری کمی ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے، تمام طرح کی شکایتیں ہیں۔ آج آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ گھروں میں جو شکایت ہے، جو جھگڑے ہیں، وہ دنیا کے مفاد کے پیچھے ہے۔ ہاں، مفاد کے پیچھے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ساس بہو میں جھگڑا، نند بھوجائی میں جھگڑا، یا اسی طرح سے اور کسی کا جھگڑا نماز کو لے کر کے ہوا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتی ہے؟ سنا ہے؟ سنے ہو؟ بہت کم، اگر ہوگا کہیں تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے نماز کے لیے کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ آیا ہو کہ نہیں پڑھتی ہے، یہ سب نہیں ہے، بس وہ جہیز کیا لے کر کے آئی، نہ لے کر کے آئی، وہ کھانا اس کو کیا مل رہا، نہ مل رہا، عید آ رہا ہے، سوٹ اس کی مل رہی ہے، اس کی نہیں مل رہی، یہی لفڑے، یہی دنگے ہیں۔ لیکن کیا کہنا وہ اسلام والیوں کی، وہ اللہ والیوں کے، جن کے واقعات آپ نے سنا ہوگا۔ اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی جو ہے اور اکرمہ کی یہ بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں 8 قسم کے لوگ جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے میں پشو پیش تھے، اسلام کا قلعہ قمع کرنے کے لیے یہ لوگ پشو پیش تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اکرمہ جو ہے بھاگ نکلے مکے سے کہ کہیں محمد اور ان کے ساتھی ہمیں مار نہ ڈالیں، ہمیں قتل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور دیکھیے ایک عورت، ایک مثالی عورت، اور شوہر سے کتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبتیں کرتی ہے، وہ آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو ام حکیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اکرمہ وہ نکل پڑے ہیں، یہاں سے جا چکے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ امان دے دیجئے، آپ انہیں ماریں گے نہیں، انہیں مارا نہیں جائے گا، ان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے، اور آج تو سب کے سب جہنم میں لے جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ام حکیم امان لے کر کے گئیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ کشتی پر سوار ہو چکے ہیں، حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، آواز دے رہی ہیں اے میرے پیارے شوہر پلٹ آؤ، اے میرے پیارے شوہر پلٹ آؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اکرمہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا، ارے محمد اور ان کے ساتھی مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ ایسے لوگ اگر خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑے ہوئے پائے جائیں گے مکے کے اندر تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بیوی کہہ رہی ہے ام حکیم آ جاؤ میرے پیارے شوہر، میں سچ بتا رہی ہوں، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں تمہاری وفادار ہوں اور میں امان لے کر کے آئے ہوں، پلٹ کر کے آ جاؤ۔ سمجھایا بجھایا، شوہر کے دل میں بات بیٹھ گئی اور واپس آئے۔ راستے میں بیوی نے سمجھایا، کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کیا میری ماں اور بہنوں، ہم تمہارے جیسا، بلکہ سمجھایا بجھایا، اے پیارے شوہر آپ اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے پیارے شوہر ہیں، اپنے لفظوں میں سمجھایا ہوگا۔ چنانچہ دل میں بات بیٹھ گئی اور جا کر کے دربار عالیہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کی اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے پیارے شوہر اکرمہ ہیں، اے اللہ کے نبی یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ انہیں کلمہ پڑھائیے، یہ ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکرمہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کلمہ پڑھنے کا سبب، ایمان لانے کا سبب صرف ایک
وہ خاتون، نیک خاتون، ان کی بیوی کا بڑا ہی اہم کردار رہا ہے۔ تو یہ ہے مثالی خاتون ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیوی ہو تو ایسی ہو مسلمانوں، جسے مل جائے اس کی دنیا جنت ہی جنت ہے، اس کے لیے سب کچھ کائنات کی ساری چیزیں اچھی ہے۔ آئیے اگر مثالی خاتون دیکھنا ہے تو دیکھیے خادم رسول، ایک خادم رسول ہے، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ اس خدمت کے پیچھے، نبی کی رفاقت کے پیچھے، نبی کی رفاقت جو آپ نے نبھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، یہ بچے کی تربیت کس نے کی؟ بولو کس نے کی؟ ایک عورت نے کی، وہ ہے مثالی خاتون، وہ ہے مثالی خاتون۔ اور آج ہماری ماں اور بہنیں، ان کا معاملہ کیا ہے گھروں میں؟ اب تو بچہ رونے لگے تو یہ جو آیا ہے نا، یہ سمجھ رہے نا، یہ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا معاملہ ہے، رونے لگے ہلے لے جا، ہے نا، اب وہ لے گیا اسی میں مست ہے، اور بعد میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم سے بھی موٹا چشمہ اس کو بچپن ہی میں لگ گیا۔ تو یہ معاملات ہے آج کی مائیں۔ ڈسکو ڈانس کیا ہے؟ وہ سارے غلط معاملات، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتی ہیں۔ لیکن ایک ماں وہ بھی ہے، ایک ماں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ قربان جائیے، اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئیں، اور ان کا شوہر ایمان نہیں لایا تھا، کہیں واپس گیا تھا، اور جب سفر سے واپس آیا تو دیکھا کہ بچہ، ننھا منھا بچہ، وہ انس ماں کے گود سے پلے بڑھے، اور جب زبان کھولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کیا پڑھا رہی ہیں؟ کیا پڑھا رہی ہیں؟ بن تیرے ابا کے جیا نہ جائے وہ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام کی تعلیمات کا معاملہ یہی ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے کلمہ توحید سکھایا جائے، اسے اللہ کی معرفت بتلائی جائے، اسے دین کے بارے میں سکھایا جائے، قرآن اور حدیث کے معاملات کو بتلائے جائیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے گھرانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، تو سب سے بڑا کردار ایک عورت کا اور مثالی خاتون یہ ہے کہ اپنے بچے انس کو جو ہے کلمہ پڑھا رہی ہے، شوہر آ رہا ہے کافر ہے، دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، ارے یہ کیا آپ کہلوا رہی ہو میرے بچے سے؟ کہا ہے میرے پیارے شوہر، میں محمد پر ایمان لائے ہوں اور میں اپنے بچے کو وہی کلمہ سکھا رہی ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ ہے مثالی خاتون۔ ماں ہو تو ایسی ہو جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے، تو قوم میں پیدا ہونے والے بچے حضرت انس بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے ابو بکر بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے عمر بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے عثمان بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے علی بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے طلحہ بنیں گے، قوم میں پیدا ہونے والے بچے جو ہے کیا بنیں گے؟ جو ہے خالد بن ولید بنیں گے امت مسلمہ کے لوگوں۔ ورنہ اگر معاملہ اس کے خلاف رہا ہے تو یاد رکھو ہمارے قوم میں سوائے غلط لوگوں کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس مثالی خاتون کا کردار اپنانا ہوگا۔ تو یہ ہے مثالی خاتون۔